دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انواع البیع، خرید و فروخت کی قسمیں۔ البیع انواع اربعۃ، بے کی چار قسمیں ہیں۔ احدها، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے بیع العین بالعین کبیع الکتاب بالقلم وبیع الثوب بالثوب الآخر ویسمى بیع المقایسۃ۔ خرید و فروخت کی پہلی قسم یہ ہے عین کو عین کے بدلے بیچنا۔ اب عین کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ عین کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کے ذمے میں واجب نہ ہوتی ہو، متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہو، جیسے سامان وغیرہ ہوتا ہے۔ تو جو سامان خریدتا جاتا ہے وہ عین ہوتا ہے جو کرنسی کے علاوہ ہو۔ کرنسی عین نہیں ہوتی، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، یہ سب عین نہیں ہوتا، یہ دین کہلاتا ہے، اور جو سامان ہوتا ہے وہ عین کہلاتا ہے۔ دیکھیے اب مثال سے آپ سمجھیے، جیسے کہ کتاب کو قلم کے ذریعے بیچنا، یا ایک کپڑے کو دوسرے کپڑے کے بدلے میں بیچنا، یعنی کرنسی سے نہیں بیچ رہے، سامان کو سامان کے ذریعے بیچ رہے ہیں، تو اس بے کو بولتے ہیں بیع العین بالعین، اور فقہ کی اصطلاح میں اس کا نام ہے بیع المقایدہ، ویسمى، اور اس کو کہا جاتا ہے بیع المقایدہ، بے مقایدہ۔ انگلش کے اندر اس کو بولتے ہیں بارٹر، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے اس کو بیئر ٹیرنگ بھی بولتے ہیں انگلش کے اندر، جس کی اسپیلنگ یہ ہوگی BARTERING، ٹھیک ہے۔ والثانی، خرید و فروخت کی دوسری قسم بیع العین بالدین نحو بیع السلع بالاثمان والفلوس۔ عین کو دین کے ذریعے بیچنا، یعنی کہ سامان کو پیسوں کے ذریعے بیچنا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ جیسے السلع میں سامان کو بیچنا قیمتوں کے ذریعے، فلوس کے ذریعے۔ قیمت یعنی کرنسی، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، درہم، دینار، ریال، نوٹ وغیرہ، یہ سب جو کرنسیاں ہوتی ہیں، جو عام بے ہے، نارمل بے ہے، اور عام طور پہ یہی چلتی ہے۔ والثالث، خرید و فروخت کی تیسری قسم بیع الدین بالدین وبیع الثمن المطلق بالثمن المطلق والثمن المطلق هو الذهب والفضة۔ خرید و فروخت کی تیسری قسم ہے دین کو دین کے بدلے بیچنا۔ اب دین کیا ہوتا ہے؟ جو ذمے میں واجب ہوتا ہے، جو فکس نہیں ہوتا ہے۔ مثلا مطلق کرنسی کو بیچنا مطلق کرنسی کے بدلے۔ مطلق کرنسی کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ مطلق کرنسی میں سونا اور چاندی آتی ہے، یعنی سونا چاندی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ کرنسی کا کام دے، کرنسی کے بطور ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے، سونے کو سونے کے، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا، اس طرح کی جو بیع ہوتی ہے، اور اسی کے حکم میں جو ہے روپیے پیسوں کا ادلا بدلا کرنا، یعنی ہندوستانی روپے کے ذریعے پاکستانی روپیے ہے، ہندوستانی روپیے کے ذریعے ہندوستانی روپیے ہی لیے جائیں، تو اس طرح کی جو بیع ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں بولتے ہیں ایکسچینج۔ جو بیع الدین بالدین ہے، اس کو اصطلاح میں مارکیٹ میں بولتے ہیں، سناروں کی اصطلاح میں، ایکسچینج۔ والرابع، خرید و فروخت کی چوتھی قسم بیع الدین بالعین ویسمى بیع السلم فإن المسلم فيه مبيع وهو دين، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين فيصير عينا۔ دین کو بیچنا، دین کو یعنی ایسی چیز کو بیچنا جو فکس نہ ہو لیکن ذمے میں واجب ہو، متعین نہ ہو، کس کے ذریعے؟ عین کے ذریعے، یعنی ایسی چیز کے ذریعے جو فکس ہے۔ اور اس طرح کی بے کو کہا جاتا ہے بیع السلم۔ بیع السلم جسے کہ ہم آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں، جس کی آرڈر والی بے ہوتی ہے نا، تو آرڈر والی بے میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو انسان دے دیتا ہے، متعین ہو جاتا ہے، لیکن جو سامان ہوتا ہے، جو بیچا جاتا ہے، پروڈکٹ، وہ متعین نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک بنا ہی نہیں تو متعین کیسے ہوگا؟ بس اس کی
صفت بتا دی جاتی ہے کہ اس طرح کا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنے انچ کا ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہونا چاہیے، اتنا بھاری ہونا چاہیے، پھر وہ بعد میں بنا کر دیا جاتا ہے، تو وہ اس کے ذمے میں ہوتا ہے، فکس نہیں ہوتا ہے. تو اس والی بیع السلم میں جس چیز میں یہ بیع سلم کی جاتی ہے وہ مبی ہوتی ہے، مبی یعنی پروڈکٹ، اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ دین ہوتا ہے، یعنی ذمے میں واجب ہوتا ہے، سامنے تو ہوتا نہیں ہے، وہ بعد میں دیا جاتا ہے اور ذمے میں واجب ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کی ایک چیز آپ کو دینی ہے. اور جو راس المال ہوتا ہے، راس المال یعنی کہ پونجی، سرمایہ، کیپٹل، جو کہ مطلب کرنسی بطور دیا جاتا ہے، وہ اس بیع میں خرید فروخت کی اس قسم میں عین ہوتا ہے. عین یعنی فکس ہوتا ہے، یعنی وہ کرنسی فکس ہوتی ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے. حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ دین تھی، یعنی جو کرنسی ہوتی ہے وہ کبھی متعین نہیں ہوتی ہے، وہ ذمے میں واجب ہوتی ہے. لیکن یہاں وہ جو کہتے ہیں ذمے میں واجب نہیں ہوتی بلکہ عین ہو جاتی ہے دینے کی وجہ سے. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ اس پر قبضہ کر لیا ہو، اس لیے کہ یہاں پہ قبضہ کرنا کیا ہے، شرط ہے دونوں پارٹیوں کے جدا ہونے سے پہلے. عاقد ہے دونوں پارٹی جو معاملہ کر رہے ہیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے کرنسی پر قبضہ کرنا ضروری ہے. قبضہ کر لیں گے تو پھر وہ کرنسی جو ہے وہ عین ہو جائے گی، یعنی فکس ہو جائے گی جو اس نے قبضہ کر لیا اس کو. یہ بات بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. آگے ابھی آپ تعریف المبیع والثمن پڑھیں گے تو اور اچھی طریقے سے یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی، دین اور عین کی. تعریف المبیع والثمن، مبیع یعنی پروڈکٹ جو بیچا جا رہا ہے، والثمن قیمت یعنی کہ کرنسی وغیرہ جس کے ذریعے پروڈکٹ خریدا جاتا ہے، اس کی تعریف، ڈیفینیشن. المبیع ما یتعین بالتعیین، یہ کہہ رہے ہیں کہ مبیع وہ چیز ہے جو متعین ہو جاتی ہے، ما یتعین جو متعین ہو جاتی ہے، بالتعیین تعیین کرنے سے، متعین کرنے سے، یعنی فکس کرنے سے فکس ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر جو ہے کہتے ہیں 5 چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے آپ نے جو چیز جو ہے، جس چیز پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا وہ فکس ہو جائے گی. جیسے آپ نے یہ خرید رہے ہیں، آپ جیسے میں نے رائٹ لگایا، آپ یہ والی چیز خرید رہے ہیں تو یہ آپ کی فکس ہو گئی. اب دکاندار کو وہی چیز دینا ضروری ہے پروڈکٹ میں جس چیز پہ جو ہے کسٹمر نے ہاتھ رکھ دیا. اب بیچنے والا کہے گا نہیں میں دوسری دے دیتا ہوں اس کے بدلے میں، اور کسٹمر وہی لینا چاہے تو وہی چیز دینی پڑے گی، کیونکہ یہ فکس ہو جاتی ہے، جو پروڈکٹ ہے وہ فکس ہو جاتا ہے جس کو کسٹمر نے چن لیا. لیکن آگے کہہ رہے ہیں والثمن ما لا یتعین بالتعیین، جو ثمن ہے یعنی جو قیمت کے طور پر جو چیز دی جا رہی ہے وہ متعین نہیں ہوتی ہے متعین کرنے سے بھی. یعنی کہ کسی نے جو ہے 10 کا جو ہے ایک دم کرارا نوٹ نکال کر دکھایا کہ بھائی میں اس کے بدلے جو ہے یہ سامان خرید رہا ہوں، لیکن بعد میں اس نے کیا کرا، 10 کا نوٹ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے، اور 2 5 کے نوٹ جو ہے اس نے اس کو دیے. تو خریدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے 10 کا نوٹ دکھایا تو وہی 10 کا نوٹ مجھے دو، بلکہ وہ 5 کے نوٹ دے رہا ہے تو وہ بھی اس کو اس کے بدلے میں لینے پڑیں گے، یہ متعین نہیں ہوں گے. والثمن المطلق والدراهم والدنانير وإنما لا يتعينان في عقود المعاوضات وإن عينت وتتعين في حق بيان القدر والجنس والصفة. اور ثمن مطلق کیا ہوتا ہے؟ ثمن مطلب یعنی کہ نارمل کرنسی جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنسی کے بطور ہی پیدا کیا ہے، وہ دراہم اور دنانیر ہے. دراہم جو ہیں یہ اس کے ہوتے ہیں چاندی کے، اور دینار جو ہوتے ہیں وہ سونے کے ہوتے ہیں. تو دراہم دینار یعنی کہ سونا چاندی، یہ مطلق کرنسی ہے جس کو اللہ نے کرنسی ہونے کے لیے ہی پیدا کیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں یعنی درہم و دنانیر، اور اسی کے تابع ہوں گی ساری ہر ملک کی کرنسی، یہ دونوں فکس نہیں ہوتے ہیں، متعین نہیں ہوتے ہیں معاوضات کے عقود میں، کانٹریکٹس میں. عقود مطلب کانٹریکٹس، تو معاوضات مطلب سامان وغیرہ جو ہم خریدتے ہیں، تو ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں تو اس میں ہم پیسہ دے رہے ہیں، تو پیسہ جو ہے متعین نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے جو ہے کسی کو 500 کا نوٹ دکھایا اور کہا کہ اس 500 کے نوٹ کے بدلے مجھے فلاں چیز دے دو، تو وہی 500 کا نوٹ جو ہے دینا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو جیب میں رکھ لیں اور بعد میں ہم جو ہے 100 کی جو ہے 5 نوٹ جو ہے کہتے ہیں ہم اس کو دیں، تو اس کو وہ 100 کے 5 نوٹ لینے ہوں گے، یہ متعین نہیں ہوگا. وَإِنْ عَيِّنَتْ، اگر جو متعین کر دے تب بھی کہ میں اس 500 کے نوٹ کے بدلے میں جو ہے یہ چیز خرید رہا ہوں، تب بھی متعین نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں اگر وہ بعد میں جو ہے 100 کے 5 نوٹ دے تو اس کو لینے پڑیں گے. وَتَتَعَيَّنُ فِي حَقِّ بَيَانِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَالصِّفَةِ. البتہ کرنسی تو متعین نہیں ہوگی کہ کون سی دینی ہے. البتہ کرنسی میں جو ہے مقدار یہ متعین ہوگی, یہ فکس ہوگی کہ کتنی مقدار دینی ہے. یعنی کہ آپ کو 10 دینار دینے ہیں کہ 20 دینار دینے ہیں, یہ متعین ہوگا. اسی طریقے سے جنسی میں متعین کی جائے گی کہ آپ جو ہے کون سی دینار دیں گے, کویتی دیں گے, بحرینی دیں گے, یا جس کے آج کے دور میں جو ہے نوٹ چلتے ہیں تو آپ جو ہے ہندوستانی روپیہ دیں گے کہ پاکستانی روپیہ دیں گے, آپ ریال دیں گے کہ ڈالر دیں گے. یہ چیز متعین ہوگی. وصفت و صفت بھی متعین ہوگی کہ آپ کے دینار جو ہے وہ کھرے ہیں کھوٹے ہیں, یہ چیز متعین ہوگی. باقی یہ متعین نہیں ہوگی کہ ہم نے جو دکھایا ہے وہی دیں, سمجھنا, اس کے بدلے میں ہم دوسرے دے سکتے ہیں اسی جیسے, یعنی اس اتنی ہی مقدار وہی جنس کے اسی صفت کے ہم دوسرے دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک یہ 500 روپے ہیں, ایک نوٹ یہ ہے ہمارے 500 کا, اور ایک یہ ہے نا, یہ بھی ہندوستانی نوٹ ہے, یہ بھی ہندوستانی, ہم نے دکھایا یہ والا تھا لیکن ہم دے یہ والا سکتے ہیں اگر دونوں سیم ہے. تو یہ نہیں کہ یہ دکھایا ہے ہم نے تو ہمیں یہی دینا ہوگا, بلکہ ہم اس کے بدلے میں یہ والا دے سکتے ہیں. وَهُمَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْغُصُوبِ وَالْأَمَانَاتِ وَالْوِكَالَاتِ. البتہ یہ سامان کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اس میں تو یہ متعین نہیں ہوتے. البتہ غصب کے معاملے میں, اسی طریقے سے امانت کے معاملے میں, اور وکالت یعنی کہ ایجنٹ والا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں, یعنی درہم اور دینار, اور اسی کتابیں ہوں گے روپیہ, پیسہ, ڈالر, ریال, یہ سب چیزیں اس میں متعین ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے الگ الگ جو ہے آگے بیان آئیں گے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ غصوب کا مطلب ہوتا ہے غصب کرنا. غصب کا مطلب چھین لینا, یعنی کسی نے کسی کے پیسے چھین لیے, تو جو پیسے چھینے ہیں وہی پیسے لوٹانا اس کے لیے ضروری ہیں. یعنی کسی نے کسی کو جو ہے 500 کا نوٹ چھین لیا اور بعد میں وہ جو ہے 500 کے بجائے جو ہے اس کو 100 کا نوٹ دے رہا ہے, اور لینا والا سامنے والا منع کر دے نہیں مجھے تو وہی چاہیے جو تم نے میرا چھینا تھا, تو شریعت کے اعتبار سے اس کو وہی 500 کا نوٹ جو ہے واپس کرنا ضروری ہوگا. وہ اس کے بدلے میں جو ہے 100 کے 5 نوٹ واپس نہیں کر سکتا ہے. یہی معاملہ جو ہے امانت کے اندر ہے. امانت میں جو ہے جو پیسے رکھوائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اگر 500 کا نوٹ رکھوایا ہے تو وہی 500 کا نوٹ دیں گے. جیسے ہمارے پاس یہ 500 کا نوٹ کسی نے رکھوایا اور ہمارے پاس ایک 500 کا نوٹ اور ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کے بدلے میں یہ والا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, ہمیں یہی والا دینا پڑے گا جو اس نے رکھوایا ہے. اور یہی مسئلہ جو ہے وکالت کا ہے. وکالت یعنی ایجنٹ کا, کسی کو ہم نے وکیل بنایا کہ بھئی یہ پیسے لو اور فلاں چیز خرید لاؤ, تو جو پیسے ہم نے دیے ہیں اس کو انہی پیسے اس کو خریدنا ضروری ہوگا. یعنی وہ پیسے رکھ لے اور دوسرے پیسوں سے وہ خریدے, یہ درست اس کے لیے نہیں ہوگا. وبیان ذلک, اور اس کی وضاحت دیکھو یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, نیچے انہوں نے مثال دی ہے, اس مثال پہ آپ غور کریں گے تو یہ غصوب, امانات اور وکالت والی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ان من باع جاموسا ب1000 درهم وعين الدراهم في المجلس فإن البائع لا يستحق عينها حتى لو أراد المشتري أن يمنعها ويسلم غيرها له ذلك, ولكن تتعين في حق الجنس حتى تجب عليه الدراهم, وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه 1000 درهم, وتتعين في حق الصفة حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة, وإن كانت رديئة فكذلك. ابھی معاوضات کی عقود میں یہ درہم دینار متعین نہیں ہوتے ہیں. اس کی انہوں نے مثال دی ہے کہ مثلا کسی شخص نے 1000 درہم میں ایک بھینس خریدی, آج کے دور مان لیجیے کہ 1000 روپے میں خریدی, 20,000 روپے 1000 میں تو نہیں آئے گی, 20,000 25,000 جتنے میں خرید اس نے, اور اس نے جو ہے مجلس میں یعنی جس بیٹھک میں یہ کانٹریکٹ ہو رہا تھا خریدنے کا, وہیں اس نے درہم کو جو ہے متعین کر دیا. اس نے جو ہے رکھ دی کہ بھئی یہ جو تھیلی ہے درہم کی, اس کے اندر جتنے درہم ہیں 1000, ان کے بدلے میں خرید رہا ہوں. تو اس صورت میں اگرچہ اس نے متعین کر دیا کہ میں ان کے ذریعے خرید رہا ہوں, یا آج کے دور میں کہہ لو بھائی نوٹ ہیں اس کے پاس ہے نا بہت سارے, تو اس نے کہہ دیا بھائی یہ جو نوٹ ہے میرے پاس میں ان کے ذریعے خرید رہا ہوں, ٹھیک ہے, متعین کر دیا اس نے. تو یہ اس کے متعین کرنے سے جو سیل مین ہے, بیچنے والا ہے, وہ سیم انہی نوٹوں کا یا انہی دراہم کا مستحق نہیں ہوگا.
یعنی اس نے یہ تھیلی دکھائی کہ اس تھیلی کے ذریعے میں جتنے درہم ہے میں اس کے ذریعے آپ خرید رہا ہوں، تو سیم اسی کا جو ہے وہ مستحق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر خریدار چاہے کہ وہ اس تھیلی کو نہ دے، یعنی اس والی کو وہ نہ دے، اس کو نہ دینا چاہے جو اس نے دکھائی ہے، اس کے علاوہ وہ دوسری تھیلی جو اس کے پاس دوسری تھیلی ہے یہ والی وہ دینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو لہو ذالک، تو خریدار کو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ والی نہ دے بلکہ اس کے بدلے میں دوسری تھیلی دے جس میں اتنے ہی درہم ہو۔ البتہ یہ درہم جو ہیں یہ جنس کے حق میں متعین ہو جائیں گے، لہذا اگر اس نے درہم کی تھیلی دکھائی ہے تو دوسری جو تھیلی وہ دے رہا ہے اس کے اندر درہم ہی ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے درہم ہی واجب ہوں گے، یہ نہیں کہ درہم کی جگہ دینار دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہندوستانی روپیے دکھائیں تو ہندوستانی روپیے دینے ہوں گے، پاکستانی روپیے نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مقدار یعنی کوانٹٹی کے حق میں بھی متعین ہو جائے گا، کوانٹٹی کے مطلب 500 دینے ہیں کہ 1000 دینے ہیں 2000 دینے ہیں تو اتنے ہی دینے ہوں گے، یہ نہیں کہ 2000 کی بات ہوئی اور دے رہا ہے 1500۔ اسی لہذا اس کے اوپر جو ہے اگر 1000 کی بات ہوئی تو 1000 درہم ہی اس کے اوپر واجب ہوں گے دینا۔ اسی طریقے سے صفت کے حق میں متعین ہو جائیں گے، یعنی جو صفت یعنی کوالٹی، لہذا اگر عقد کے وقت کانٹریکٹ کے وقت جو درہم اس نے متعین کیے تھے وہ عمدہ تھے تو اس پر اسی کے مثل یعنی سیم اسی جیسے جو ہے عمدہ درہم واجب ہوں گے، سیم وہی تو نہیں ہوں گے جو اس نے دکھائے تھے بلکہ لیکن ہاں اسی وہ جو بھی دے وہ اسی جیسے ہونے چاہیے صفت کے اندر، لہذا اگر وہ عمدہ تھے تو عمدہ واجب ہوں گے اور اگر وہ ردی تھے تو ردی واجب ہوں گے اسی کی طرح۔